السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ پہلے بات ہو چکی ہے دعا کے بارے میں کہ دعا کسی رسمی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت مضبوط تعلق ہے بندے اور اس کے خالق کے بیچ میں۔ بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کی ذات اس کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ ہم مختلف قسم کی حالات میں ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی ہر قسم کے حالات میں مختلف ہوتی ہیں۔ آج ہم جو دعا دیکھیں گے وہ صبر کے بارے میں ہے۔ پہلے مختصر سا صبر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کو 3 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو جو سب ہم جانتے ہیں، مصائب پہ صبر، کوئی تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پہ صبر۔ اور دوسرا یہ عبادات پہ صبر، کہ جب بھی کوئی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی عبادت آپ کر رہے ہیں، نماز آپ ادا کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام، تو اس پہ صبر، یعنی کہ اس پہ جمے رہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور دوسرے دن چھوڑ دی، ایک دن کوئی اچھا کام کر دیا اور دوسرے دن اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اس پہ جمے رہنا۔ اور پھر تیسرا گناہوں پر صبر، کہ بہت دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، کسی کام کو، لیکن بندہ خود کو روکے رکھے وہاں پہ۔ تو ان تینوں قسم کے صبر کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ صبر، جو مصائب کا صبر ہے نا، وہ مصیبت کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو وہ جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے نا، اس ٹائم خود کو سنبھال لینا، اپنے اوپر کنٹرول کر لینا، اپنے الفاظ پہ، اپنے عذاب پہ، وہ صبر مطلوب ہے، کہ جو تکلیف کے پہلے ہی درجے پہ کیا جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے خوشیوں میں صبر، غموں میں صبر، گناہوں پہ صبر، یعنی کہ کسی بھی وقت، کسی بھی موقع میں بندہ خود سے، اپنے آپ پہ سے باہر نہ ہو جائے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں ہم بندوں سے کہ جو میرے بندے ہیں وہ ہمیشہ ایک کنٹرول کے اندر رہیں، وہ حدوں کو پار نہ کرنے لگیں کبھی بھی۔ وہ حدیں جن سے اللہ پاک نے روکا ہے ان کو بندہ کبھی نہ چھوئے، نہ خوشیوں میں آ کے، نہ غموں میں آ کے، نہ گناہوں کے نام پہ، نہ ہی ثواب کے نام پہ بندہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر کبھی نہ جائے۔ جیسے ایک مثال لے لیں نا، کسی بھی جانور کی، اس کے گلے میں پٹا باندھ کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے کسی جگہ پہ، جہاں جہاں تک اب اس کی رسی جائے گی وہاں تک وہ جائے گی، وہ جا سکتی ہے، اللہ ہے۔ لیکن وہاں سے باہر اگر جانے کی کوشش کرے گی تو کیا ہوگا، اس کا گلا گھٹنے لگے گا۔ تو یوں سمجھے کہ جو اللہ پاک نے شریعت دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، ان کے اس دائرے کے اندر اگر ہم رہیں گے نا، ہماری زندگی بھی پرسکون رہے گی، ہماری دنیا بھی بہترین ہوگی، ہمارے رشتے بھی اچھے رہیں گے، اور اللہ پاک کی ذات بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے، کیونکہ سم ٹائم ہم انسان اپنے اوپر سے، ہمیں کنٹرول نہیں رہتا خود پہ، کبھی خوشیوں کے نام پہ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور کبھی غموں کے نام پہ ہم ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور واویلا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر، دیکھیں کوئی چیز ہے نا، اگر لیٹ سپوز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جیسے کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور اپنی ساری چیزیں، اپنی ساری نعمتیں، اپنے سارے رشتے، ان کو سامنے رکھ کے ایک ایک دفعہ سب کو دیکھ کے سوچیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے میرے پاس کوئی بھی چیز ہے، ہمارے ریلیشن ہیں، ہمارے رشتے، گھر، جتنی بھی نعمتیں، وہ سب کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ ہم انسان، میں اللہ کی ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کے جاؤں گی۔ میرے ساتھ جتنے بھی جڑے لوگ ہیں وہ اللہ کے ہیں، اور لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جب ایک چیز ہے ہی اللہ کی، تو وہ اگر اللہ کے پاس واپس چلی گئی، اگر اس کو اللہ نے واپس لے لیا، تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پہ پھر یہ وہ بلند درجوں میں آ جائے گا کہ تکلیف پہ، چوٹ پڑنے پہ بندہ شکر ادا کرے اللہ کا، کہ اللہ تیری چیز تھی، تو نے لے لی،
دل غمگین ہوتا ہے سم ٹائم بندے کا، لیکن زبان سے وہ باتیں کبھی نہ نکلیں جو اللہ کو ناپسند ہوں۔ مشکل وقت میں بھی ہم انسان ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں، غلطیاں ہوں گی، کبھی ہم چیخ بھی جائیں گے، کبھی غصہ بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک کوشش، ایک جہاد اپنے نفس سے مسلسل کرتے رہنا ہے کہ میں نے اللہ کے فیصلوں پہ خود کو راضی رکھنا ہے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو مطمئن رکھنا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے۔ ابھی تو رمضان آنے والا ہے، الحمدللہ ہماری تو بہت خوبصورت دن ہے رمضان کے، قبولیت کی گھڑیاں، اور ایسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دعا آپ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ کو کسی چیز کے بارے میں کسی کی تڑپ ہے کہ کوئی چیز آپ کو ملے اور وہ نہیں مل رہی، تو اللہ پاک سے دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے رب مجھ میں صبر ڈال دے اس چیز کے بارے میں، مجھے سکون دے دے، میں اس کے بغیر بھی اچھے سے رہنے لگوں۔ تو یہ دونوں دعائیں جو ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے ہم نے سمجھنا بھی ہے۔ پہلی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، سب سے پہلے تو اس چیز کو محسوس کریں، اے ہمارے رب، اس رب کو اپنا سمجھنا ہے، اس کو جب اپنا سمجھیں گے نا تو پھر ہی اس کو سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا، اگر اس کا حکم ہے تو اس کو تب ہی سمجھیں گے۔ کوئی چیز ہے نا، اس کو میں اپنا سمجھتی ہوں تو میں اس کی کیسے کیئر کروں گی؟ آپ اپنی کوئی بہت قیمتی، اپنی زندگی کی سب سے قیمتی کوئی چیز دیکھیں جس کو آپ سمجھتے کہ یہ میری اپنی چیز ہے، یہ میرا اپنا ہے، تو اس کے ساتھ پھر بندے کو کیسی فیلنگز آتی ہیں، پھر اس کی بات بھی بندہ کیسے سنتا ہے، پھر اس چیز کا، اس کی ہر ایک کس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ اس رب کو اپنا سمجھنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، ہمارے اندر مضبوطی آئے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑکھڑانے نہ لگ جایا کریں، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے پہ، اور پھر اپنے ذہن میں رکھیں ہر اس چیز کو جو تنگ کرتی ہے، نفس ہے، شیطان ہے، جو بھی ہے، ہمارے رب تو ہماری مدد فرما اس پہ۔ اور جو دوسری دعا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ چینج ہے، شروع اسی طریقے سے ہو رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ اکبر۔ اس میں بھی دیکھیں کہ اے ہماری رب ہم پہ صبر ڈال، وتوفنا مسلمین، اور کب تک صبر ہو، کب تک ہم جمے رہیں، موت آنے تک، وتوفنا مسلمین، کہ زندگی میں بھی تیری حدود کے اندر ہی رہیں اور اتنا جمے رہیں اس پہ، اتنے صبر کے ساتھ رہیں، اتنا رہیں، اتنا رہیں کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم اسلام ہی کی حالت میں ہوں، کہ خاتمہ حق پہ ہو جائے، خاتمہ حالت اسلام میں ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے اندر صبر ڈالیں اور ہمیں اپنے دین پہ جمائے رکھیں، اور ہماری جان اس حال میں نکلے کہ ہم اسلام پہ، ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہوں۔ اللہم آمین۔